بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا ہیں، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا ہیں۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری ہو، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین و صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کی کہ آج کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، اور وہ جو پچھلے چند جمعہ پاک سے ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا، در حقیقت وہ سلسلہ آج کے موضوع کے ساتھ ہی مطابقت رکھتا ہے۔ جو آج بات کرنی ہے، یہ جو پچھلے جمعہ پاک پر بات کرتے ہوئے ہم آ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے وہ اس ہی کی ابتدا ہے۔ تو یہ قبل اس کے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ پچھلے 2 یا 3 جمعہ پاک سے ہم نے جو ایک موضوع شروع کیا، در حقیقت وہ موضوع آج کے موضوع کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہے، اور آج کے موضوع کا ہی مقصود ہے۔ یعنی اس ساری کی ساری گفتگو کا مقصد اور مرکز جو تھا وہ آج کی گفتگو ہے، آج کا موضوع۔
ہم نے چند جمعہ پاک پہلے جو ایک سلسلہ شروع کیا وہ کیا تھا؟ وہ توبہ کا تھا۔ یاد ہے اب پچھلے جمعہ پاک پر بھی توبہ کے اوپر بات کی، اس سے پچھلے جمعہ پاک پر بھی توبہ کے اوپر یہ جو ایک توبہ کا دروازہ جو بندے کے دل کی زمین پر کھول دیا جاتا ہے، جسے آپ توفیق کا دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت کی طرف جانے کا دروازہ بھی، اس کی سنگت و ماہیت کا دروازہ۔ میں نے سمجھایا تھا، توبہ کے درجے بھی بتائے، یاد ہے، توبہ کے مرتبے بھی بتائے، توبہ کا معنی خاص بھی بتایا کہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو۔ میری بات کو سمجھیں، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ بڑا خاص معنی بتا رہا ہوں۔ توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو، کسی ایک شے سے کٹ کر کسی ایک کی طرف متوجہ ہو جانا، اس کیفیت کو، اس عمل کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے توبہ کی، استغفار کیا، کسی شے سے توبہ کی، وہ جو اس کے غیر کے ساتھ ہم جڑے ہوئے تھے، ہم غفلت کے اندر تھے، ہمارے اندر کمی کا عنصر تھا، بدی کا عنصر تھا، وہ ساری نواحیات کو ترک کیا، چھوڑ دیا، اور پھر ہم نے رجوع کیا کس کی طرف؟ مولا کی طرف۔ یہ جو بندے کا اس کے غیر کو چھوڑ دینا، اب یہاں پر ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، اسے سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور سمجھنا اس کو ضروری بھی ہے کہ اس کا غیر کیا ہے۔ جب بندہ عاشق ہوتا ہے تو اس کے آداب و احکام بدل دیے جاتے ہیں، جس طرح انسان کا مرتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہر مرتبے پر اس کے آداب کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے احکام کچھ اور ہوتے ہیں، اور اس سے جو کلام کیا جاتا ہے اس ہر لفظ کا معنی اور معنوی طور پر کچھ اور ہوتا ہے۔ میری بات کو یاد رکھیں، یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں آپ کو، بڑا خاص نقطہ اس تصوف کے باب میں بتا رہا ہوں۔ ایک بندہ جو ادنا تھا، گناہگار تھا، خطاکار تھا، اس نے جب نیت کی کہ میں قرآن پاک فرقان حمید کی تلاوت کروں، تو وہ جو اس نے الحمدللہ سے شروع کیا اور فرمایا پڑھا، تو اس نے بھی وہی نا جو میرے اولیاء پڑھا کرتے ہیں، مگر چونکہ اس کا مرتبہ ان جیسا نہیں، یہ دانے ہاتھ والوں میں شامل ہوا ہے، آگے بڑھنے والوں میں سے ابھی نہیں ہوا، تو پڑھا تو اس نے بھی وہی جو انہوں نے پڑھا ہے، مگر اس پر اس کے آداب کچھ اور ہیں، اس کے احکام کچھ اور ہیں، اور اس کے معنی خاص کا جو دروازہ کھلے گا وہ کچھ اور ہے۔ جب بندہ ناقص ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، جب بندہ کامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے معنوی اعتبار سے اس کی دل کی جڑ پر وہ راز اس کے اصل رازوں سے کھول دیے جاتے ہیں۔ پڑھتے تو وہی ہے نا، ایک عام بندے نے، گناہگار شخص نے جو پہلی جماعت کا طالب علم تھا، اس نے بھی وہی پڑھا، اور جو 10ویں جماعت کا طالب علم تھا اس نے بھی وہی پڑھا، مگر جو اسے میں نے عطا کر دیا ہے وہ تجھے عطا، وہ مجھ سے جو کچھ پاتے ہیں وہ تم نے نہیں پایا، وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ تم نے ابھی نہیں دیکھا، کیونکہ تم ابھی ناقص ہو۔ میں اسے سمجھانے، اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی معروف سی بات، ایک واقعہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے رفقاء کار میں سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آپ کی زیارت کے واسطے آیا، تو جس لمحے وہ آیا تو اس دور میں سادہ لوگ تھے اور بڑی مصیبتوں مشقتوں کے ساتھ سفر کیا جاتا تھا، یہ موٹر کاریں تو نہیں ہوتی تھی، تو چند ماہ کے بعد، 6 ماہ کے بعد یا سال کے بعد کسی کو توفیق ملتی تو وہ مشقت اٹھاتا اور پھر سفر کرتا ہوا اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ تو 6 ماہ کے بعد، 7 ماہ کے بعد، یا کم و بیش سال کے بعد وہ جب حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ اپنی مسند پر موجود ہیں، اور کچھ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور اپنی مصیبتیں اور اپنی پریشانیاں آپ سے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔
آپ ان کی دلجوئی فرما رہے ہیں. ایک شخص آپ کے پاس آیا, اس نے کہا میرے سر میں درد ہے, شدید درد ہے. آپ نے اسے کچھ پڑھا اور پڑھ کے دم فرمایا تو اس کی درد چلی گئی. وہ شخص وہاں سے جدا ہوا. تو وہ جو شخص آپ کے رفقائے کار میں سے تھا اور آپ کی زیارت کے واسطے آیا, اس نے یہ سارا منظر جب دیکھا وہ عرض کرنے لگا کہ حضور یہ آپ نے کیا پڑھ کر دم کیا ہے؟ یہ مجھے بھی عنایت فرما دیں کہ میں اس خطے کے اندر, وہاں لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں آپ کی نسبت سے, تو میں ان کو دم کر دیا کروں, ان کی بھی حاجت روائی ہو جائے, ان کی پریشانیاں, ان کی تکلیفیں بھی دور ہو جائیں. آپ نے انہیں ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دیا کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے, سورۃ اخلاص پڑھی ہے, درود پاک پڑھا ہے, وہ جو کچھ بھی تھا آپ نے اس شخص کو وہ بتایا. اور وہ لے کر وہاں سے جب جدا ہوا, پھر اگلے کچھ چند ماہ کے بعد جب دوبارہ اس کا آنا ہوا تو آ کر عرض کرنے لگا بھی حضرت آپ نے مجھے کیا عطا کیا؟ میں جسے پڑھ کر دم کرتا ہوں اس کی درد تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ وہ لطیف نکتہ ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ وہ آداب و احکام ہے اور یہ وہ کیفیت ہے جو بندے کے وجود پر طاری ہوتی ہے اپنے مرتبے کے لحاظ سے. آپ نے مجھے کیا بتا دیا کہ میں جس کو بھی دم کرتا ہوں درد گھٹنے کی بجائے, ختم ہونے کی بجائے, وہ پہلے سے بھی زیادہ تکلیف میں آ جاتا ہے. آپ فرمانے لگے بتایا تو تجھے وہی تھا جو میں نے پڑھا ہے, مگر راز کی بات یہ ہے تیرے پاس زبان تو فرید والی تھی نا. اور زبان فرید والی کتھوں لے آئے گا؟ جس زبان کے اوپر صبح شام اللہ کا ذکر چلتا ہو, صبح شام حضور پر درود و سلام پڑھنے والی زبان ہو, اور درود سے ہٹے تو رب کی یاد میں لگ گئے, رب کی یاد سے ہٹے تو درود میں لگ گئے. اور خاص نقطہ تو یہ ہے کہ درود ہی رب کی یاد ہے. وہ فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, وہ آپ کا ذکر میں نے اپنا ذکر بنا رکھا ہے. وہ جس نے محمد محمد کی تصویر جب بھی وہ سونیا اس نے رب رب کیتا. تو یہ جس زبان کی تاثیر, پھر اس کی تاثیر بھی تو پھر بولو نا, وہ تو وہ ایسا اتنا کہہ بھی دے جا تجھے اللہ شفا دے تو وہ اتنا ہی کافی ہے. تو یہ بتانے کا مقصد تھا کہ وہ جو نقطہ خاص میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ جو پہلی جماعت کا طالب علم پڑھتا تو وہ بھی وہی ہے, مگر اس کے راز اس پر اس قدر آشکار ہوتے ہیں جتنا اس کا ظرف ہوتا ہے. جب بندہ ترقی کرتا ہے روحانی طور پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا چلا جاتا ہے, اپنے آپ کو پاک صاف منزہ اور لطیف کرتا ہے, زہد و ورع کی کیفیات کے اندر اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے, تو پھر وہی الفاظ اس کے لیے کچھ اور ہی راز بیان کرتے ہیں. انہیں درون خانہ سے علم عطا کیا جاتا ہے, انہیں سینہ بسینہ علم عطا کیا جاتا ہے. وہ جس شے پر بھی توجہ کرتے ہیں وہ اس کی اصل کو پا لیتے ہیں. میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں. ان اولیاء کی شان یہ ہے اللہ تعالیٰ پھر انہیں ایسی قوت سے نواز دیتا ہے, جب صبح و شام پکارنا ہی اس کو ہے, اس کے سوا کسی شے کی طلب رکھتے ہی نہیں ہے, تو پھر فرمایا یہ بندہ میرا عاشق ہے, میری طرف توبہ کرتا ہے, پھر میں بھی تواب الرحیم, پھر میں بھی اس کے دل میں بس جاتا ہوں, جس کے دل کو پاتا ہوں کہ میرے سوا کوئی شے ہے ہی نہیں. میں وہ جو بات سمجھا رہا تھا کہ اس کے غیر سے, اب یہ جو لفظ غیر ہے, جب بندہ ادنا معاملات میں ہوتا ہے تو اس کا کچھ اور معنی ہے, جب اس کی ترقی ہو جاتی تو پھر اس کا معنی بدل جاتا ہے, آداب و احکام بدل جاتے ہیں. صاحب شریعت کے لیے غیر کچھ اور ہے, صاحب طریقت کے لیے غیر کچھ اور ہے, اور صاحب حقیقت کے لیے غیر کچھ اور ہے. اب ہم جسے صاحب شریعت لے لیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم صاحب شریعت ہیں, شریعت کے پابند ہیں, ہم نے اللہ کے غیر کو چھوڑ دیا ہے, اسے یکتا مانتے ہیں اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اقرار کرتے ہیں. ہم نے کلمہ پڑھ لیا, صاحب اسلام ہو گئے, اب پھر صاحب ایمان بھی ہو گئے, تو ہم نے تو اس کے غیر کو چھوڑ دیا, اس کے سوا کسی کی عبادت وہ لوگ نہیں کرتے, فقط اس ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اس ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہی الفاظ پڑھے نا اس نے, ایک ناقص شخص نے بھی یہی دعا مانگی, ایک کامل نے بھی یہی دعا مانگی.
مگر فرمائے یہ جو تیرے بیوی بچے ہیں، اولاد ہے، والدین ہے، تیرا کاروبار، یہ رزق حلال ہے، وہ ساری چیزیں جو جائز ہیں وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تیرے لیے میرا خیر ہے۔ بولو غیر ہے کہ نہیں؟ کیوں غیر نہیں؟ خود ہی فرمایا نا قرآن پاک فرقان حمید کے اندر، لوگوں خبردار کہیں تمہارا مال جان اولاد اللہ کی یاد سے تجھے غافل نہ کر دے۔ ہر وہ شے جس کے اندر غفلت کا عنصر پایا جائے وہ اللہ کا غیر ہے۔ یہاں جائز اور ناجائز کی بحث نہیں ہو رہی، ہر وہ شے جس کے اندر انسان گم ہو جائے اور اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا خدشہ ہو، جس کی محبت انسان پر طاری ہو تو اللہ کی محبت سے عاری ہونے کا خدشہ ہو، سمجھ جاؤ وہ اللہ کا غیر ہے۔ تو انسان اسی طرح جب صاحب طریقت ہوتا ہے تو پھر غیر کچھ اور ہے، صاحب حقیقت جب بن جاتا ہے تو پھر فرمایا کہ میں اس بندے کو اپنی بارگاہ میں مقرب فرما لیتا ہوں۔ اب جب بندہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جائے تو یہاں تو غیر نہ رہا کوئی۔ اگر ہم اپنی عقل سے سوچیں، اب اس صاحب طریقت کے لیے تو کوئی غیر نہیں ہے، یا رہا کوئی غیر؟ اس نے ہر شے کو چھوڑ دیا، امتحان دیا، امتحان میں پاس ہوا ہے تو رب نے مقرر کیا ہے نا۔ تو اب تو پتہ چلا کہ اس کا اب کوئی غیر سے تعلق نہیں ہے، یہ تو فقط بس مولا کا عاشق ہے۔ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے، مگر رب نے فرمایا نہیں، ابھی بھی ایک غیر ہے میرا، خبردار اس پر توجہ نہ کرنا۔ اب وہ غیر کیا ہے؟ وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا، وہ واقعہ یاد کریں۔ آپ کو ساری ان سے بڑا اللہ کا عاشق کون تھا؟ بتاؤ، آپ سے بڑا بھی کوئی اللہ کا عاشق تھا؟ آپ سے زیادہ بھی کوئی اللہ سے محبت رکھنے والا تھا؟ تو وہ جو ایک واقعہ جسے ہم عرف عام میں خطا کہتے ہیں، اگر مجھ سے پوچھو وہ خطا نہیں، وہ ایک ادا تھی۔ وہ اللہ کے عاشق سے ایک ادا ہو گئی تھی۔ تو وہ کیا معاملہ تھا؟ کیونکہ اللہ کے عاشق سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت خاص میں ایک مقام عطا فرمایا، جنت میں داخل فرمایا کہ نہیں؟ اور بولو، اپنے قربت عطا فرمائی یا نہیں فرمائی؟ عاشق تھے، قربت مل گئی، اللہ کی سنگت و ماہیت مل گئی، جنت میں داخل فرما لیا، جنت میں رہتے تھے، جنت میں کھاتے پیتے سارے معاملات تھے، مگر حکم دیا کہ فلاں درخت کے پاس، فلاں چیز کے پاس نہ جانا، منع فرما دیا۔ چونکہ عاشق کی آزمائش بھی پھر ہوتی ہے، جس قدر بندہ عاشق ہوتا ہے، جس قدر بندہ عاشقی کے اس میدان کے اندر ہوتا ہے، اس قدر اس پر ابتلا کی کنکریاں بھی چلتی ہیں۔ میں نے یاد ہوگا یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ترین نبی و رسول ہوتا ہے، اور جس قدر وہ قریب ہوتا ہے آزمائشیں بھی اس قدر ہی اس پر آتی ہیں۔ اللہ پاک پھر سب سے بڑھ کر، ساری خلقت سے بڑھ کر آزمائشیں بھی انہی پر نازل فرماتا ہے جتنا جسے قریب رکھتا ہے۔ تو منع فرما دیا، وہاں نہیں جانا۔ اب شیطان نے جو وار کیا، کیسا خطرناک وار کیا، وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کا عاشق ہے، تو پھر اس عاشق کے اوپر وار کیسا کیا، آ کر کہنے لگا، اے آدم، کیا تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ یہاں ہی رہا کر؟ عاشق تھے نا۔ جب یہ بات سنی، اے آدم تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی قربت میں رہے، تجھے دوام حاصل ہو؟ کیا چاہتا ہے ہمیشہ اس مقام پر فائز رہے جہاں تجھے اللہ پاک نے مقرر فرمایا ہے؟ جب یہ بات سنی تو وہ عاشق تھے، بس اس کی بات میں لگ گئے، ہاں میں یہ چاہتا ہوں۔ اب یہ وہ نقطہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹی۔ بولو نا، اب ہم سے اگر پوچھا جائے تو ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کے غیر کی طرف تو نہیں گئی، اسی کی قربت کی طرف گئی نا۔ مگر رب فرماتا ہے کہ اس مقام پر اپنے عہدہ و منصب کی توجہ بھی میرا غیر ہے۔ اگر تجھے میں نے اپنی بارگاہ میں مقرر فرما لیا ہے تو تیرا دھیان فقط میری ذات میں گم ہونا چاہیے، اس عہدے پر، اس قربت پر، میری اس عطا پر بھی تیرا دھیان نہ جائے۔ اب میری یہ عطا بھی میرا غیر ہے۔ آزمائش ود گئی نا، یہ میں وہ نقطہ سمجھا۔ تو پھر فرمایا وہ عاشق تھے، وہ اس عطا کی طرف توجہ پڑ گئی، تو اللہ پاک نے پھر وہ سارے معاملات، تو وہ
جو میں کہتا ہوں کہ سارے کہتے ہیں کہ خطا تھی، مگر میں کہتا ہوں وہ خطا نہیں، ادا تھی. اور میری اس بات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے. اللہ پاک نے خود فرمایا خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ میرے آدم سے خطا ہوئی. کیا فرمایا؟ خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ خطا ہوئی، وہ تو بس بھول گیا تھا. بات کو سمجھے، ذرا نقطہ سمجھے نا. کوئی یہ نہ کہے کہ خطا تھی اور بس وہ تو بھول گیا تھا، عاشق تھا. تو مقصد چیز کا ہے کہ یہ وہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. پھر جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس کی دل کی زمین کے حساب سے اس پر عذاب و احکام کا نفاذ ہوتا ہے. تو وہ جو بات پچھلے چند جمعہ پاک سے ایک توبہ کے اوپر ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ آج کے اس موضوع کے ساتھ وقت ہو گیا مختصر سا اس کو کر لیتے. تو وہ مطابقت کیا رکھتا، اور اس ساری گفتگو کا مقصود یہ آج کا دن اس لیے تھا کہ ہم جس ماہ مبارک کے اندر موجود ہیں، ہماری زندگی کے اندر جو ماہ مبارک آ گیا ہے، اس کی توفیق سے پلٹ کر در حقیقت یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا، رجوع کرنے کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کے اندر یعنی نصف شعبان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے، یہ بڑی راز کی بات ہے. اس رات اللہ تبارک تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے. میرے الفاظ کو بڑا توجہ کے ساتھ، ہم نے اس موضوع کے اوپر بہت سے خطابات ہو چکے ہیں، مگر میں آج اس کے کسی ایک اور پہلو کی طرف، ایک اور گوشے کی طرف آپ کو لے کے جاؤں چند منٹ کے اندر، بڑا مختصر سا. اس رات رب کائنات فیصلے فرماتا ہے. کس شے کے فیصلے؟ انسان کے رزق کے، موت و حیات کے، عزت و ذلت کے. ہر وہ چیز جو رب کائنات کی طرف سے بندے کو عطا ہوتی ہے، ہر اس شے کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے. اب یہاں پر ہماری عقل یہ کہے گی کہ اللہ پاک نے، اس کے علم میں تو ہر چیز ہے نا. اس نے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر روز محشر تک آنے والے اس آخری شخص تک کی زندگی کے فیصلے اس کے علم میں ہیں، اور اس نے لوح محفوظ پر لکھ رکھے. بات کو سمجھ، یہ ایک سوچ آ گئی، اور یہ بات حق بجانب ہے کہ وہ اس کے علم میں ہر چیز ہے، اور اس نے ہر چیز لوح محفوظ پر لکھ رکھی ہے. تو جب ہر چیز لکھتی ہے تو پھر اس راز صادر فرمانا کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ فرمایا ایک سال، جب ہر سال نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے علم میں تو قیامت تک آنے والے ہر فرد کا ہر کھاتا لکھا ہوا ہے نا. جیسے ہم سالانہ، اس کو سمجھنے کے لیے، سالانہ بجٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ اجرا کرتی ہے نا، اسی طرح ہر سال کا بجٹ جیسے اجرا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے علم میں تو سارا کچھ ہے، مگر رب کائنات نصف شعبان سے اگلے سال نصف شعبان تک کا کھاتا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نفاذ کے واسطے اتارتا ہے. نقطہ سمجھنا ہے، علم، اس کے علم میں تو سارا کچھ ہے. کس شخص کی کتنی زندگی ہے، کس شخص کے موت کا وقت کیا ہے، کس شخص کی پیدائش کا وقت کیا ہے، کس شخص کے زندگی کے اندر اسے کتنا رزق دینا ہے، کتنی خوشیاں دینی ہیں، کتنے غم دینے ہیں، کتنی آسائشیں دینی ہیں، کتنی تکلیفیں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبتلا کرنا ہے اس کو. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھ رکھی ہیں، اس کے علم میں ہیں. مگر جب نصف شعبان آتی ہے تو رب کائنات ملائکہ، رزق تقسیم کرنے والے فرشتے کو، ملک الموت کو موت کا کھاتا اگلے سال نصف شعبان تک جس کی موت واقع ہونی ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے. اب یہاں سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ملک الموت کو بھی ایک سال سے زیادہ کا علم تو بولو نہیں ہے. بس نصف شعبان سے اگلی نصف شعبان تک جس کی موت آنی ہے، ملک الموت کو بس وہی پتہ ہے. ساری باتیں رب نے بتائی نہیں.
رزق کسے اس سال میں کتنا دیا جانا ہے، اس سال میں کس کی پریشانیوں کو دور کیا جانا ہے اور کس پر پریشانیاں نازل کی جانی ہیں، یہ سارا کا سارا علم اس رب کو ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس اپنے علم سے لوح محفوظ میں جو میں نے تحریر کر رکھا ہے، اس میں 1 سال کا کوٹا نفاذ کے واسطے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کا نفاذ ہو، اس کے واسطے تقسیم کرنے والوں کے سپرد کرتا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی اس رات کی اہمیت؟ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس رات کے اندر حدیث پاک میں بخشش بڑی عام کر دیتا ہے۔ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور یہ صدا بلند فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخشوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی پریشان حال دکھی کہ مجھ سے مانگے میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ فرمایا کہ اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور بے انتہا لوگوں کو بخش دیتا ہے اپنی شان کے لائق۔ اب یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا فیصلہ تو کیا ہوا ہے، یہ سمجھنے والا نقطہ ہے، اور کس کی کتنی زندگی ہونی ہے اور کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، کس کی زندگی میں کتنی پریشانیاں آنی ہیں، کس کی زندگی میں راحت و سکون کے لمحات آنے ہیں، کس کی زندگی میں عزت کا پہلو ہے، کس کی زندگی میں کوئی ذلت کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں تو رب نے فیصلہ کر دیا ہے نا، اور کر کے لکھ دیا ہے لوح محفوظ پر، اور جو لکھا ہوا ہے طے شدہ ہے اس کا نفاذ کے واسطے اس رات رب نے اتارنا ہے 1 سال کا کام، تو فقط اتنا ہے نا۔ تو پھر یہ تو خاموشی سے رب کر لیتا، بندوں کو بتایا کیوں ہے؟ یہ بڑا لطیف نقطہ ہے۔ جب ہونا وہی ہے جو اس نے فیصلہ صادر فرما دیا ہے اور اس کے نفاذ کے لیے وہ اس رات اتارتا ہے اپنے علم سے، تو یہاں پر یہ راز کی بات تھی، اس راز میں رکھا جاتا، خاموشی کے ساتھ ہی کر لیتا، اپنے بندوں کو بتایا کیوں ہے کہ میں اس رات یہ کام کرتا ہوں۔ یوں تو رحمان ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، فرمایا کہ نہیں، میں ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہوں اپنی شان کے لائق، تو پھر وہ پردہ فرما دیا، یہ نہیں بتایا میں ہر روز کس کام میں ہوتا ہوں، مگر اس رات نصف شعبان کا بتا دیا، اس رات اے میرے بندوں سن لو میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، پروردگار تو نے ہر شے کا فیصلہ فرما دیا ہے، ہر شے لکھ رکھی ہے، اس کے نفاذ کے لیے تو اس رات کو تو نے منتخب فرمایا ہے، تو پھر ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، تقدیریں بدلتی نہیں مگر صدقے اور دعا سے۔ صدقہ فرمایا، تقدیریں جو ہیں وہ بدلتی نہیں، جو اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا وہ بدلتا نہیں، مگر صدقہ اور دعا ایسی شے ہے وہ اللہ سے بدلوا لیتی۔ بات کو سمجھے، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت فرما دیتا ہے۔ ہمیں یہ رات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں اس رات میں یہ کام کرتا ہوں، تمہیں بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے استغفار کر لو، سجدہ ریز ہو جاؤ، میری طرف توبہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ رجوع کر لو، اور ایسا کر لو اگر اس رات مجھے کسی کی توبہ کرنا پسند آ گیا، کسی کا استغفار کرنا پسند آ گیا، کسی کا سجدہ ریز ہونا پسند آ گیا، تو میں اس لوح محفوظ پر فقط لکھنے والا ہی نہیں ہوں، یہ لوح محفوظ میری ہے، میں مالک ہوں، اللہ جس لکھے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو نہ لکھا ہو اسے لکھ دیتا ہے۔ مقصد سمجھ میں آیا؟ بھی لوگوں میں نے تمہاری تقدیروں کا فیصلہ فرما دیا ہے، میں نے لکھ رکھا ہے تمہیں کیا کچھ ملنا ہے اور کس چیز سے تمہیں محروم کرنا ہے، تمہاری زندگی کے دن کتنے ہیں، یہ ہر چیز میں نے لکھ رکھی ہے، اور میں نے اس کو نفاذ کے لیے اس رات اتارنا ہے، اور مجھ سے مانگ لو، مجھ راضی کر لو، یہ نہ سمجھنا کہ میں بس لکھنے والا ہوں اور میں مالک ہوں لوح محفوظ کا، مجھے تیرا رونا پسند آ گیا،
تو تیرے لیے جو نہیں لکھا میں لکھ دوں گا، اور جو لکھا ہے اسے مٹا دوں گا۔ ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے راضی کر لو۔ وہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، وہ ہے کوئی مجھ سے پریشانیوں کی سے نجات مانگنے والا، رزق مانگنے والا، کہ میں اپنے بندوں کو عطا کروں۔ یہ رات، اس کا ہمیں جو بتایا اور ہمیں خبر دی، اس کا مقصد فقط یہ ہے۔ تو یہ سارا کا سارا مہینہ جو ہے یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ وہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے نا، ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، وہ فرمایا یہ اس مہینے کی تیاری ہے۔ اے بندو مجھ سے استغفار کر دو۔ وہ کیسا خاص مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بخشش کو عام کر دیا۔ یہاں پر کیا فرمایا؟ میں بے انتہا لوگوں کو اپنی شان کے لائق بخش دیتا ہوں اس رات، جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اس رات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور میں یہ مفہوم سمجھانے کے واسطے آخری بات، تاکہ ہم اس فرمان عالی شان کو سننے کے بعد اس شے سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اس رات کچھ لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی پلاننگز کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے اگلے دن کیا کرنا ہے، اگلے مہینے کیا کرنا ہے، ہم نے کس کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، کس کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، کس سے کتنا مال ہم نے سمیٹنا ہے۔ وہ اس چیز کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے مگر اس رات رب کائنات نے ان کی موت کا فیصلہ صادر کروا دیا۔ یعنی وہ اس رات ایسے فیصلے سوچ رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے جیسے انہوں نے 1000 سال یہاں رہنا ہے، مگر عین اسی لمحے حدیث پاک میں ہے اللہ پاک نے ان کی موت کا فیصلہ صادر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اس رات خالصتاً حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، استغفار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کے ساتھ رجوع کرتے ہوئے معافی مانگو۔ اور جب صبح ہو تو حدیث پاک میں پھر روزہ رکھو۔ تو یہ اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمیں اس رات اپنی شان کے لائق جیسا تو چاہتا ہے ویسی عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے وہی کام سرزد ہو جسے تو پسند فرماتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے روک لے جسے تو نے ناپسند فرمایا۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہماری کامل بخشش فرما دے، ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے صالحین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مقربین جیسے ذاکر بندوں جیسا پاکیزہ دل عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔